حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کو امتی نہیں بلکہ نبیوں کے امام سید المرسلین کا غلام اور امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہمیں اللہ نے رمضان المبارک جیسا مقدس پاکیزہ مہینہ عطا فرمایا۔ اس پاکیزہ مہینے میں شب قدر جیسی مقدس رات عطا فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ خوشی اس بات کی نہیں کہ کوئی ظاہری دولت مل رہی ہے، ثروت مل رہی ہے، جاہ و جلال، عظمت و کمال مل رہا ہے۔ خوشی اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ آج اپنے بندوں سے اپنی رحمت بھرے قدرت والے ہاتھوں سے انعام عطا فرماتا ہے۔ عید کا دن انعام کا دن، 30 دن ہم نے جو مزدوری کی، 29 دن ہم نے جو رب کی رضا کے لیے روزے رکھے، نہ بھوک کو دیکھا، نہ پیاس کو دیکھا، نہ دنیاوی لذات کو دیکھا، نہ خواہشات کو دیکھا۔ اگر دیکھا تو یہ دیکھا کہ اللہ تیری رضا کے لیے ہم بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، گرمی کی شدت بھی محسوس کر رہے ہیں، کمزور ہیں، اس کے باوجود بھی روزہ رکھ رہے ہیں کہ اللہ سے اس لیے کہ تو ہمارے اس عمل سے راضی ہو جائے۔ تیرا حکم ہے، روزے فرض ہیں، ہم نے نماز تراویح اس لیے ادا کی کہ اللہ اس کے ذریعے تیری جستجو اور تیری رضا ہے۔ قرآن کی تلاوت اس لیے کی تاکہ اللہ تیرے کلام کی برکت سے ہمارے دل میں جو گناہوں کا میل ہے وہ صاف ہو جائے اور ہمارا دل آئینہ بن کر مدینے کے نقشہ دیکھنے کے لائق بن جائے۔ ہم نے افطار کیا، رات کے وقت جو سونے کا ہوتا ہے اپنی نیند کو قربان کر کے اٹھے اور سحری کی۔ یہ سحری میں اٹھنا، یہ تراویح پڑھنا، یہ روزے رکھنا، یہ نماز مسجد میں آ کر باجماعت ادا کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ 29 دن ہمارے مزدوری کے دن تھے کہ ہم نے اللہ کے حکم سے مزدوری کی اور جو کچھ کیا تو رب نے کہا میرے بندوں 29 دن یا چاند نہ ہوں تو 30 دن تمہارے مزدوری کے دن تھے جو تم نے میری رضا کے لیے کیے، وہ دن تمہارے تھے، مگر عید کا دن آج میرا دن ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے اپنے بندوں کو نیک اعمال کا ثواب عطا فرماتا ہے، مگر رب فرماتا ہے کہ روزہ ایسا عمل ہے اس کا ثواب میں فرشتوں کے ذریعے نہیں، اس کا ثواب میں اپنی قدرت کاملہ سے خود عطا کرتا ہوں۔ اور آج کا دن، عید کا دن جو انعام کا دن ہے، وہ انعام بھی اللہ فرشتوں کے ذریعے نہیں بلکہ اپنے بندوں کو اپنے دست کرم سے خود عطا فرماتا ہے۔ آج رب العالمین آسمان دنیا پر جلوگر ہو کر جو اس کی شان کے لائق ہے اعلان کرتا ہے کہ میرے عزت و جلال کی قسم، اللہ کبھی اپنی عزت کی قسم نہیں کھاتا، مگر حدیث پاک میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے عزت و جلال کی قسم، اے میرے بندوں آج جو تم مجھ سے مانگو گے میں تمہاری ہر سوال کو پورا کروں گا۔ تم آخرت مانگو گے تو آخرت دوں گا، تم دنیا مانگو تو دنیا دوں گا۔ آج تمہارا مانگنے کا دن ہے اور آج میرا عطا کرنے کا دن ہے۔ تمہارے مانگنے کے دامن میں تنگی تو آ سکتی ہے، تمہارے مانگنے کے دامن میں کمی تو آ سکتی ہے، تمہارے سوال کرنے کے انداز میں کمی تو آ سکتی ہے۔ تم بندے ہو، میں رب العالمین ہوں، تم مخلوق ہو، میں خالق ہوں، تم میرے بندے ہو۔ تمہارا مانگنے کا طریقہ ایک چھوٹا سا مختصر سا ہے۔ آواز کھولیے، آواز جائے نہیں۔ تمہارے مانگنے کا طریقہ بڑا مختصر چھوٹا ہے، مگر میں رب العالمین ہوں، میں عطا کرنے والا ہوں۔ تمہاری امید سے زیادہ تم کو عطا کروں گا، تمہارے وہم و خیال سے زیادہ تم کو عطا کروں گا، تمہاری سوچ سے زیادہ تمہیں عطا کروں گا۔ اور تم رزق مانگو گے تو جہاں تم سوچتے ہو اس کے ذریعے مجھے رزق ملے گا، اس کے ذریعے مجھے پیسہ ملے گا، اس کے ذریعے مجھے آمد ہوگی، جہاں تمہارا وہم و خیال بھی نہیں ہوگا وہاں سے میں تمہیں رزق عطا کروں گا۔ آج اللہ سے مانگنے کا دن،
آج اللہ سے سوال کرنے کا دن، آج اللہ کی بارگاہ میں اگر ہمارے گناہوں سے معافی مانگنے میں کمی رہ گئی ہے تو وہ آج استغفار اور معافی مانگنے کا بھی دن ہے کہ اگر ہمارے مانگنے میں اور ہماری توبہ میں ہمارے استغفار میں کمی رہ گئی ہے تو ہم آج گڑ گڑا کر عید کی نماز کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دن کے صدقے میں ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ حضرات، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ ساری کائنات کے بنانے والے کو رب العالمین میں یہ کہا ہے کہ بنائے دو جہاں جس نے اسے اللہ کہتے ہیں، بنائے دو جہاں جس نے اسے اللہ کہتے ہیں، اور بنے جن کے لیے ان کو رسول اللہ کہتے ہیں۔ بنانے والے کا نام رب العالمین ہے، اور جس ذات کے صدقے میں شمس و قمر، شجر و حجر، خشک و تر، بحر و بر، لال و گوہر، کائنات کا ایک ایک ذرہ پیدا کیا ہے، اس کو ہم رحمت للعالمین کہتے ہیں۔ تو کائنات کا خالق رب ہے، اور کائنات کے ایک ایک ذرے کے مالک رب کی عطا سے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کی عطا تو آج اپنی جگہ ہے، مگر جب جب صحابہ کرام اپنے رسول کو وسیلہ بنا کر اللہ سے کچھ مانگتے تھے، اللہ سے سوال کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے میں کس کس طرح سے عطا فرماتا تھا۔ وہ صحابہ تھے، انہیں مانگنے کا طریقہ یاد تھا۔ وہ صحابہ تھے، انہیں اپنی غلطیوں کو معاف کرنے کا طریقہ یاد تھا۔ وہ صحابہ تھے جنہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے سوال کیا جائے۔ عرض کرتے تھے یا رسول اللہ، امی و ابی فدا کا یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ پر قربان ہو جائیں یا رسول اللہ، ہم آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی چھوٹی چھوٹی غلطی ہو جاتی تو بھی ڈرتے نہیں تھے کہ ہم اپنے آقا سے عرض کر دیں، ہو سکتا ہے اس مسئلے کا حل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نکال دیں اور اللہ بھی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ دربار رسالت لگا ہوا ہے، صحابہ کرام مسجد نبی میں تشریف فرما ہے، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے۔ ایک صحابی رسول بارگاہ رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، مجھ سے رمضان جیسے مقدس مہینے میں گناہ ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا یا رسول اللہ، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ بار بار کہتے ہیں اس لیے کہ رسول اللہ فرما دیں کہ اے صحابی بولو، اگر تم بولو گے تو تمہارے بولنے سے ناراضی بھی ہوگی۔ رسول مسکراتے ہیں، کیا گناہ ہو گیا بتاؤ۔ صحابی عرض کرتے ہیں رسول اللہ، رمضان میں اپنی عورت کے ساتھ ہم بستری کرنا اور ملنا یہ منع ہے، آپ نے منع فرمایا، مگر رسول اللہ میں جذبات پر کنٹرول نہ کر سکا اور میں نے اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کر لیا۔ رسول اللہ، میرے رمضان میں مجھ سے ایسا گناہ ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلال نہیں فرمایا، بلکہ ایک مسئلہ امت کے لیے فرما دیا کہ اگر ایسے غلطی سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے تو اس روزے کا بدلہ کیا ہوگا، اس روزے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھبراتے کیوں ہو، پریشان کیوں ہوتے ہو، اللہ نے اس کا کفارہ بھی ادا کیا ہے۔ 60 دن تک مسلسل روزہ رکھو، 60 دن تک مسلسل روزہ رکھو، تمہارا اس روزے کا کفارہ ہو جائے گا۔ عرض کیا رسول اللہ، میں تو بہت کمزور ہوں، میری جسم میں اتنی ہمت نہیں کہ 60 دن روزہ رکھوں گا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ 60 مسکینوں کو مسلسل کھانا کھلاؤ، تمہارے روزے کا کفارہ ہوتا ہے۔ عرض کیا رسول اللہ، میں تو غریب ہوں، میرے پاس غریبوں کو کھانا کھلانے کے لیے پیسہ نہیں، تو کہاں سے کھلاؤں گا۔ اب یہ گفتگو چلی رہی تھی کہ ایک صحابی رسول کھجوروں کے تشت لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں یا رسول اللہ کہ اپنی خدمت کو قبول فرمائے۔ یہ طریقہ تھا ان صحابہ کرام کا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفے تحائف لے کر آتے تھے۔ یہ سنت ہے، ہمیں بھی اپنی علماء کی بارگاہ میں، اپنے اماموں کی بارگاہ میں اس قسم کے تحفے لا کر پیش کرنا چاہیے تاکہ اپنے آقا کی سنت ادا ہو جائے۔ حضور کی خدمت میں آئے، حضور نے قبول فرمایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم 60 دن مسلسل روزہ نہیں رکھ سکتے، اگر تم 60 مسلموں کو کھانا نہیں کھلا سکتے تو یہ کھجور جو ہے نا، دیکھو مالک تھے حضور۔ عام مسئلہ تو یہ ہوگا کہ 60 روزے رکھو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، یہ عام مسلمانوں کی جو عرض کیا رسول اللہ، نہ تو میں روزے رکھ سکتا ہوں اور نہ میں غریبوں کو کھانا کھلا سکتا ہوں۔ حضور نے فرمایا لو کہ کھجور کا جو تخت ہے اس سے غریبوں میں تقسیم کر دو، یہی تمہارے لیے کفارہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ تقسیم کر دو، کفارہ ہو جائے گا۔ تو صحابی عرض کرنے لگے رسول اللہ، مجھ سے زیادہ کوئی غریب مدینے میں ہے ہی نہیں ہے۔
صحابہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، یہاں تک کہ مسکراہٹ سے حضور کے دندان مبارک نظر آ گئے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کم ایسے مسکراتے تھے جب آپ کے دندان مبارک یعنی دانت مبارک کی چمک نظر آتی تھی۔ صحابہ ایک ایک سین کو، حضور کے ایک ایک عمل کو اپنے روایت کے کیمرے میں درج فرماتے تھے، اس طرح آقا مسکرائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا جاؤ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھجوروں کو کھا لو، یہی تمہاری روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ حضرات اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حضور مالک کل ہیں، وہ جب چاہیں شریعت میں جس طرح چاہیں شریعت میں تبدیلی کرنے کا اختیار بھی رکھتے ہیں، اور اپنی امت کو اس طرح سخاوت کا عطا کرنے کا اختیار بھی رکھتے ہیں۔ تو حضور اکرم سے سوال کرنے کا انداز صحابہ کا دیکھیے کہ جب حضور سے سیکھا تو رب کی بارگاہ میں کیسے گڑگڑاتے ہوں گے۔ صحابہ کے لیے فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جن کا مقام دیا امیر المومنین بعد الانبیاء افضل البشر بعد الانبیاء، دنیا میں جتنے انسان ہیں نبیوں کے بعد اگر سب سے افضل بشر ہے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، وہ اس قدر رویا کرتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو جاتی تھی۔ حضرت فاروق اعظم گڑگڑاتے تھے، حضرت مولائے کائنات ہوتے تھے، انہیں ضرورت کیا تھی کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود صبح میں شام تک 1000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے تھے۔ استغفر اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مجھ سے غلطیوں کی معافی مانگتا ہوں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفر اللہ پڑھنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ تو معصوم تھے گناہوں سے، انہیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی ضرورت کیا تھی؟ ہمارے آقا اس لیے پڑھتے تھے، ہم تو اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، مگر حضور اس لیے پڑھتے تھے کہ اللہ نے حضور کو مالک کوثر بنایا، مالک جنت بنایا، ایک ایک ذرے کا مالک بنایا۔ تو استغفر اللہ صرف گناہوں سے معافی کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی بارگاہ میں شکر کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ اے اللہ، میں جو تیری نعمت کا تو نے مجھے عطا کی ہے اس کا جو میں شکر ادا کرتا ہوں، اگر اس شکر ادا کرنے میں مجھ سے کمی رہ جائے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے۔ تو وہ نعمات شکر کے لیے استغفر اللہ پڑھتے تھے، اور ہم گناہوں سے توبہ کے لیے استغفر اللہ نہیں پڑھتے ہیں۔ تو آج کا دن اللہ کی بارگاہ میں مانگنے کا دن ہے، گناہوں سے معافی مانگنے کا دن ہے، پھر گڑانے کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا کریم و رحیم ہے، وہ کس طرح سے اپنے بندوں کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے، تو وہی اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ صدقہ دینا یہی نہیں ہے کہ آپ عید الفطر کے دن 2 کلو 45 گرام غریبوں کو صدقہ دے دیں، یہ صدقہ ہے۔ اسلام نے کہا کوئی مومن مسلمان اگر سامنے مل جائے، آپ نے سلام کر دیا تو سلام کرنا بھی صدقہ ہے، سبحان اللہ۔ اگر آپ نے اس سے مسافہ کیا تو مسافہ کرنا بھی صدقہ ہے، صلح کرا دی تو وہ بھی صدقہ ہے۔ یہاں تک کہ راستے میں اگر کوئی پتھر پڑا ہوا ہے اس پتھر کو ہٹا دو تو وہ بھی صدقہ ہے۔ آپ دکان سے اپنا مال خرید کے لائے، فروٹ لے کر آئے، اچھی چیزیں لے کر آئے، اس نیت سے لائے کہ میں ان کو خرید کر اچھے سے اچھے میوہ جات دے جاؤں گا اور اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھاؤں گا۔ آقا فرماتے ہیں کہ اگر اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کے لیے اپنے ہی مال سے وہ گھر میں لے گیا، خود نے کھایا، بچوں نے کھایا، مگر ساتھ بیٹھ کر کھایا، تو یہ بھی اسلام میں صدقہ بنا دیا رسول اللہ نے۔ تو اسلام کا ایک ایک عمل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک پہلو ہمارے لیے درس ہدایت ہے کہ ہم کس طرح اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام باتوں پر عمل کریں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی غلام ہونے کا شرف عطا فرمایا، رمضان جیسا مبارک مہینہ عطا فرمایا، عید جیسا دن عطا فرمایا۔ آج رب العالمین اپنے بندوں کو یہ اعلان کر کے فرما رہا ہے کہ میرے عزت کی قسم، اللہ کبھی اپنی عزت کی قسم نہیں کھاتا، میرے عزت کی قسم، اے میرے بندوں، آج جو تم سے سوال کرو گے تمہارے سوال کو پورا کر دوں گا، آج جو تم اس سے مانگو گے میں تمہیں دوں گا، تو دنیا مانگو تو دنیا دوں گا، آخرت مانگو تو آخرت دوں گا۔ اور جب بندہ اپنے گھر کی طرف لوٹتا ہے تو رب فرماتا ہے میرے بندے تجھے خوشخبری ہو کہ میں نے تجھے بخش دیا ہے۔ جب گھر سے چلتا ہے تو چوراہوں پر ہزاروں کروڑوں کی تعداد میں فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، وہ مبارکباد دیتے ہیں، امتی مصطفیٰ تجھے مبارک ہو، آج اللہ تجھے بخشنے والا ہے، تجھے مبارک ہو کہ اللہ تیری خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے، تجھے مبارک ہو کہ تجھے مانگے گا تجھے دینے والا ہے۔ عید کی نماز کے بعد
نہ جانے ہمیں کون سی جلدی ہوتی ہے کہ ابھی جاتے ہی ہمیں پرائم منسٹر سے عید کی مبارکباد دینی ہے، جلدی سے جلدی دعا پڑھو تو جلدی گھر بھاگو۔ ارے عید الفطر کا دن ہے، آج تو قربانی کا دن نہیں ہے جو آپ کو قربانی کرنا ہے، آج تو رب سے مانگنے کا دن ہے، آج تو رب کے عطا کرنے کا دن ہے۔ اس لیے عید کی نماز کے بعد جلد بازی ہرگز نہیں کریں، یہاں خوش و خضوع کے ساتھ بیٹھیں، دعا کا خاص اہتمام کیا گیا ہے، جو طریقہ ہمارے بزرگوں نے مانگنے کا بتایا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے مطابق دعا کی جائے گی۔ اس لیے آپ حضرات دعا میں شامل ہونے کے بعد تشریف لے جائیں۔ تکبیرات جو کہی جاتی ہیں وہ عید الاضحیٰ میں بھی کہتے ہیں، عید الفطر میں بھی کہتے ہیں، مگر یہ مسئلہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، علماء بھی یہاں تشریف فرما ہے کہ عید الاضحیٰ پر جو تکبیر کہی جاتی ہے وہ بلند آواز سے کہی جاتی ہے۔ کیسے کہی جاتی ہے؟ بلند آواز سے، راستے میں پتہ لگے کہ تکبیر ہو رہی ہے۔ پڑھی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد۔ نماز کا وقت بالکل قریب آ گیا ہے، جو حضرات راستے میں ہم سے گزارش ہے